بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض پر ڈسکشن کریں گے۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ اب انشاءاللہ بالتفصیل ہم ان فرائض پر گفتگو کریں گے۔ نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ اچھا، فرض کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ فرض کیا ہوتا ہے؟ وہ کام ہوتا ہے جو کرنا ضروری ہوتا ہے، کمپلسری ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، کوئی بھی ایسی تکبیر کہنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر ہو، یہ تکبیر کہلاتی ہے تکبیر تحریمہ۔ اچھا، اسے تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک ایسی تکبیر ہوتی ہے کہ جس کے کہنے کے بعد جو ہم پر نارملی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ کام حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز کی حالت میں کھانا پینا منع، نارملی حالات میں کھانا پینا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح نماز سے ہٹ کر اگر دیکھیں چلنا پھرنا بالکل جائز ہے، لیکن جب ہم نماز کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، کوئی بھی ایسی تکبیر کہیں جس سے اللہ کی بڑائی ظاہر ہو رہی ہو۔ اب لفظ اللہ اکبر جو ہم اسپیسیفک کہتے ہیں، یہ کہنا واجب ہے، اور اگر کسی نے یہ نہیں کہا، اس کی جگہ کوئی اور لفظ کہا اور نماز اسٹارٹ کی تو اس کا فرض تو پورا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے تکبیر کہی ہے، لیکن اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہا ہے، کب اس کا واجب چھوٹے گا۔ اچھا، جب نماز کی حالت میں کوئی واجب رہ جاتا ہے تو نماز میں آ جاتا ہے نقص، یعنی کمی آ جاتی، اور اس کو کمی کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کی حالت میں سجدہ سہو کرتے ہیں آخر میں، اور اگر کوئی سجدہ سہو بھی کرنا بھول جاتا ہے تو پھر نماز کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی لفظ اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہے گا تو اس کا واجب چھوٹے گا، اب نماز کی حالت میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا، اس نے بھول گیا، تو اب نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اب جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو بیٹا اللہ اکبر کہتے ہیں جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ اب اگر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے اور صرف اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ لیے تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ نماز کا دوسرا فرض ہے قیام، یعنی نماز میں کم از کم اتنا سیدھا کھڑا ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں، اسے کہتے ہیں قیام۔ یعنی آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہیں جا رہے تو اب آپ قیام کی حالت میں، لیکن اگر ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں گے تو اب یہ رکوع کی حالت کہلائے گی۔ نماز کون کون سی نمازیں ہیں جس میں قیام کرنا فرض ہے؟ نمبر 1 فرض نمازیں، واجب نمازیں، ٹھیک ہے۔ فجر کی سنتوں کی ہر رکعت میں قیام کرنا فرض ہے۔ تو کتنی نمازیں؟ 3 فرض نمازیں، واجب نمازیں، اور فجر کی جو سنت ہے اس کی ہر رکعت میں قیام کرنا فرض ہے۔ تو فجر کی 2 ہی سنت ہیں تو دونوں میں قیام کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اب کتنی دیر قیام کرنا فرض ہے یہ بھی سمجھیے گا، کہ جتنی دیر میں آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیں اور ایک آیت کی تلاوت کر لیں۔ اللہ اکبر کہا آپ نے اور ایک آیت کی تلاوت کر لی، اب دیکھیں کتنا ٹائم لگتا ہے، میرے خیال سے 4-5 سیکنڈ لگیں گے، تو کم از کم اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ پلس ایک آیت جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے۔ اور کتنی دیر قیام کرنا واجب ہے؟ جتنی دیر میں آپ واجب قرات کر لیں۔ واجب قرات کتنی ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ آپ نے کوئی سورت ملانی ہے، یا 3 آیات ملانی ہے، یا 3 آیت نہیں تو کم از کم ایک بڑی آیت ملانی ہے جو کہ 3 آیات کے برابر ہو، تو یہ کہلاتی ہے واجب قرات۔ تو واجب قرات کے برابر قیام کرنا یہ واجب کہلاتا ہے، یعنی کھڑے ہونا واجب ہے۔ اور قیام سنت کتنا ہوتا ہے؟ جتنی دیر میں آپ سنت قرات کر سکیں۔ اب اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو سب سے پہلے بس یہ سمجھ لیں، نماز کا دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام، یعنی
سیدھا کھڑا ہونا یہ نماز کا دوسرا فرض ہے۔ اب یہاں بہت امپورٹنٹ مسئلہ سمجھ لیں، بعض لوگ جو ہے تکبیر تحریمہ نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر امام صاحب رکوع میں، اب بہت سارے لوگ جلدی جلدی میں آتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو ان کی جو اللہ اکبر ان کا کہنا ہے یہ رکوع کے لیے ہوتا ہے، اس سے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ نماز کب شروع ہوگی کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے اور کچھ دیر قیام کریں گے۔ ہم لوگ بعض اوقات ایک رکعت کو پانے کے لیے نماز ہی شروع نہیں کر پاتے، تو اس لیے جب آپ امام صاحب رکوع میں ہوں اور آپ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور کہنے کے بعد تھوڑی دیر آپ کھڑے رہیں، قیام کریں، تاکہ آپ کا قیام والا فرض بھی ادا ہو جائے۔ اگر امام صاحب رکوع سے اٹھ بھی جاتے ہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ امام صاحب کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں اور یہیں جو رکعت آپ کی مس ہوئی ہے اس کو اینڈ میں پڑھ لیں، آپشن تو ہے نا ہمارے پاس۔ تو بعض اوقات بہت سارے نوجوانوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا اور وہ بس فوراً آتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے ان کی نماز شروع نہیں ہوتی، تو اس مسئلے میں ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ نفل نمازیں جو ہیں ان میں قیام کرنا فرض نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جب قیام کرنا فرض ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر عذر کے بھی وہ نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ نفل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا۔ لیکن جو فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں اور فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، ان میں چونکہ قیام کرنا فرض ہے، اس کو آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے بغیر عذر کے۔ ہاں عذر ہے تو اب اس میں بھی شریعت نے رعایت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ قیام کو چھوڑ سکتے ہیں۔ کون کون سے عذر ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو قیام چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کھڑا ہوگا تو اسے بار بار پیشاب کے قطرے آئیں گے، اب ظاہر ہے جب پیشاب کے قطرے آئیں گے باہر نکلیں گے تو اس کی طہارت چلی جائے گی، جب طہارت جائے گی تو نماز بھی چلی جائے گی۔ تو اب اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے تو اس کے اوپر قیام کرنا فرض نہیں ہے، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کسی بیماری میں ہے یا کسی تکلیف میں ہے اور وہ سجدہ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے کہ اب سجدے میں نہیں جائیے گا، تو اب جو بندہ سجدہ نہ کر سکتا ہو اس پہ قیام کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس پہ قیام کرنا بھی فرض۔ ایسا بندہ کیا کرے گا؟ ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اب قیام کے لیے کھڑا بھی نہ ہو، بلکہ اب چاہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کے زخم سے خون نکلے گا، خون نکلے گا تو طہارت چلی جائے گی، طہارت جائے گی تو نماز بھی ختم ٹوٹ جائے گی اس کی۔ تب اگر زخم وغیرہ ہے اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو اب آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، آپ پہ قیام کرنا فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے سے کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، وہ اور بڑھ جائے گی، تو اب شریعت کہتی ہے کہ اب بھی آپ کھڑے نہ ہوں بلکہ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ ہاں اس میں ایک بات یاد رکھے، جو بندہ جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اور اس کا مرض بھی نہیں بڑھے گا، اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو جتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے کم از کم اتنی دیر کم از کم وہ کھڑا ہو، پھر بھلے اس کے بعد بیٹھ جائے، صحیح۔ یہ بات یاد رکھے کہ صرف جسم میں درد ہو رہا ہے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، آج بہت زیادہ چلا ہوں، آج ہمت نہیں ہو رہی، تو بھئی درد کی وجہ سے آپ قیام نہیں چھوڑ سکتے۔ سناری یہ آزار ہوں گے تو اب آپ پہ قیام کرنا فرض نہیں ہوگا، لیکن صرف درد کی وجہ سے قیام کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تیسرا فرض ہے قراءت کرنا۔ قراءت کس کو کہتے ہیں؟ تمام حروف کی آوازوں کو ان کے مخارج سے اس طرح ادا کرنا کہ یہ آوازیں ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں، یعنی جو اس کے روٹ ہے، جو ورڈ جہاں سے ادا ہوتا ہے، جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کو اسی مقام سے ادا کرنا۔
ہمارے یہاں قرات کس طرح کی جاتی ہے؟ بعض نوجوان بس دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ہی دل میں تو پڑھنا ہی نہیں ہوتا۔ شریعت نے جہاں کہیں بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی آواز سے لفظ ادا کریں، الفاظ ادا کریں کہ شور وغیرہ نہ ہو، تو آپ کے کان خود سن لیں۔ شریعت کہتی یہ ہے پڑھنا۔ یہ جو دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھائی دل ہی دل میں کھانا بھی کھا لو، دل ہی دل میں بہت سارے کام کر لو، وہ نہیں کرنے۔ لیکن نماز کی قرات یہ دل ہی دل میں کرنی ہے، تو اس طرح آپ کی قرات ادا نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ صحیح؟ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے تو اتنی آواز سے آپ پڑھیں کہ کوئی شور وغیرہ نہ ہو تو آپ کے کان سن لیں، اتنی آواز سے تو آپ نے قرات کرنی ہے۔ آپ بہت زیادہ لاؤڈ بھی نہیں ہو جانا کہ آس پاس والے پریشان ہو جائیں۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جیسے بچے کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے آواز نکال رہے ہوتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ امام صاحب کے ساتھ ہے، یا کوئی یاد ہوتی ہے تو امام صاحب کے ساتھ بالکل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ امام صاحب نے قرات کر لی گویا وہ آپ کی طرف سے بھی ہو گئی، تو اس لیے جب بھی آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو آپ نے خاموشی سے ان کی قرات کو سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ثنا پڑھنی ہے آپ نے اسٹارٹنگ میں، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھنے کا۔ لیکن اگر امام صاحب قرات شروع کر چکے ہیں تو اب ثنا بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ خاموشی کے ساتھ ان کے قرات کو سنیں گے۔ تو مقتدی کا امام کے پیچھے خاموش رہنا واجب ہے۔ ہاں، اب اگر مقتدی اپنی نماز پڑھتا ہے، مثال کے طور پر 2 رکعتیں امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہیں اور 2 الگ سے پڑھ رہا ہے، اپنی رہ گئی تھی، تو اب اس میں وہ قرات کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک آپ امام صاحب کے ساتھ موجود ہیں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی قرات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ قرات جو ہے وہ کتنی کرنا واجب ہے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ یہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے ساتھ پلس آپ ایک سورت ملائیں گے، سورت فاتحہ پلس ایک سورت، اور اگر سورت نہیں پڑھی تو کم از کم کتنی آیت ہونی چاہیے؟ 3 آیتیں، یا پھر ایک آیت ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ 3 آیات کے برابر ہونی چاہیے۔ اچھا، اب کن کن نمازوں میں قرات کرنی ہے؟ ضروری ہے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت، جیسے ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت، عصر کی تیسری اور چوتھی رکعت، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت، مغرب کی تیسری رکعت۔ اس کے علاوہ جو بھی نمازیں، جتنی بھی نمازیں، ان سب کے اندر قرات کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مائنس کرنی ہے آپ نے 2 رکعتیں، کون سی؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جو بھی نماز ہے اس میں آپ نے قرات کرنی ہے، اور کتنی قرات کرنی ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ پلس آپ نے کیا ملانی ہے؟ سورت نہیں ملا سکتے تو 3 آیت بھی نہیں ملا سکے تو کم از کم ٹھیک ہے، تو یہ قرات کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 ہے رکوع۔ رکوع کا مطلب ہے کہ اتنا جھکیں کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں، یہ کہلاتا ہے رکوع، صحیح ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھائے تو آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ کر رہے ہیں تو یہ رکوع ہے۔ اب رکوع میں آپ کی کمر اور سر ایک سیر میں ہونا چاہیے، بالکل یوں اسٹریٹ، صحیح ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور کتنی بار رکوع کرے گے ایک رکعت میں؟ ہاں، ہر رکعت میں 1 مرتبہ رکوع کرنا فرض ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسا ان کا کب نکلا ہوا ہوتا ہے، اب وہ بیچارے اپنی کمر کیسے سیدھی کریں گے؟ صحیح ہے، کب نکلا ہوا ہے اور سر نیچے جا رہا ہے، کب اوپر ہے، تو یہ تو ان کے ساتھ ایک عذر ہے، لہذا وہ اگر بس ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کے ہاتھ گھٹنے کو لگ جاتے ہیں تو ان کا رکوع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائیں، 5واں فرض ہے سجدہ کرنا۔
یعنی ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے. ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے. اب جب سجدہ کریں تو یہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ کی جو پیشانی ہے یہ والا حصہ یہ زمین پر جمنا چاہیے. صحیح جمنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس ہو، آپ تھوڑا سا اس کو پریس کریں زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. اور پاؤں جو آپ رکھتے ہیں، ایک تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھل کے سجدہ کرے گا. ٹھیک ہے. ہاتھوں کو تھوڑا کھلا رکھے گا، اتنا بھی کھلا نہیں رکھا کہ دوسرے کو کونی منہ پہ لگ رہی ہے. بعض ایسے بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ہاتھوں کو تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے. اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ اس کی جتنی بھی انگلیاں ہیں ان کے پیٹ زمین پر لگنی چاہیے. ایک ہے ٹچ ہونا اور ایک ہے کہ ان انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا. پیٹ کب لگے گا؟ جب آپ انگلیوں کو نیچے پریس کریں گے. بہت سارے نوجوان سجدے کی حالت میں انگلیاں اوپر اٹھا لیتے ہیں، پاؤں اٹھے ہوئے ان کے، اس سے پھر آپ کا سجدہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو سجدے میں فرق آئے گا. تو اس لیے جب سجدہ کریں تو 10 کی 10 انگلیاں زمین کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان کا پیٹ لگا ہوا ہو. 10 کی 10 انگلیاں لگنا سنت ہے. اور ہر پاؤں کی 3 انگلیاں یہ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کا پیٹ لگا ہوا ہو، یہ واجب ہے. اور ہر پیر کی ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا یہ فرض ہے. تو صحیح ہے. تو جب آپ سجدہ کریں تو آپ پیروں کی انگلیوں کو زمین پر پریس کرنا ہے آپ نے اچھے طریقے سے، تاکہ ان کا جو پیٹ ہے وہ زمین کے اوپر لگے. ٹھیک ہے. اب اگر ایسی کوئی جگہ ہے جیسے جہاں پہ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ پریس کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا، تو وہاں پہ پریس نہ کریں زیادہ، کیونکہ پھر آپ تو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہر رکعت میں کتنی مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے؟ 2 اچھا، یہ جو انگلیاں ہیں ان کا بھی قبلے رخ ہونا ضروری ہے، 10 کی 10 انگلیوں کا. ٹھیک ہے. اور ان کا پیٹ 10 کی 10 انگلیوں لگنا، ان کا پیٹ لگنا سنت ہے. 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا زمین پر واجب ہے، اور ایک ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب اگر کسی بھی رکعت کا ایک سجدہ بھول جائیں، آپ نے ایک کیا ہے اور دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے، بھول گئے، بھائی کیا کریں؟ بھائی تو جب یاد آئے گا کر لیں گے. ٹھیک ہے. یا تو پھر آپ آخر میں سجدہ صاف کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. تو بہتر یہ کہ بھائی اگر آپ ایک سجدہ بھول گئے تھے، یاد نہیں ہے ایک رکعت کا، تو اب لاسٹ میں آپ سجدہ صاف کر لیں گے تو آپ کا یہ جو کمی ہے یہ پوری ہو جائے گی. تو نماز کے 5 فرائض اب تک ڈسکس ہو گئے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، قاعدہ اخیرہ. یہ بہت آسان ہے. قاعدے کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، اخیرہ کا مطلب آخر میں نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد آخر میں بیٹھنا ضروری ہے، فرض ہے. جب آپ ساری رکعتیں پڑھ لیں آخر میں بیٹھنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو کتنی دیر بیٹھیں گے؟ جتنی دیر میں آپ التحیات پڑھ لیتے ہیں اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے. تو نماز کی ساری رکعتیں پوری کرنے کے بعد لاسٹ میں اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں آپ التحیات پڑھ لیں، یہ فرض ہے. اس کے بعد لاسٹ فرض ہے خروج بسنعہ. خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، بسنعہ کا مطلب اپنے ارادے سے. اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خروج. ٹھیک ہے. اب ہم جب نماز ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ جو لفظ السلام ہے یہ جو ہم یوز کرتے ہیں یہ واجب ہے. اس لفظ کو کہہ کر نماز سے نکلنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن اگر کوئی کسی اور لفظ کے ذریعے سے نماز سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا. واجب چھوٹے گا تو اب نماز اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی نماز سے تو باہر نکل گیا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب نماز کو ختم کریں تو کن الفاظ کے ذریعے سے ختم کریں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے.
اب اگر کسی بندے نے کسی اور طریقے سے نماز کو ختم کیا، مثلا اتنی دیر تک بیٹھ گیا ہے جتنی دیر میں تشہد پڑھا جاتا ہے، تحیات پڑھی جاتی ہے، اس کا فرض تو ادا ہو گیا، خروج، وہ کون سا قاعدہ اخیرہ والا، لیکن اب اس نے نماز ختم کی گفتگو کرتے ہوئے، السلام نہیں کہا، مثال کے طور پر اس کا دوست آ گیا ہو تو اور بھائی کیا حال ہیں، کیسے ہو، تو اسے نماز وہ ختم کر دی ہے، صحیح ہے، اپنے ارادے سے اس نے ایک کام کیا اور نماز اس کی اینڈ ہو گئی، لیکن اسے لفظ السلام یہ نہیں کہا، تو اب اس کی نماز کا ایک واجب رہ گیا، اس لیے اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ تو نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، خروج بسنعہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نماز کے مسائل سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔